بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو بظاہر بالکل ناممکن نظر آتی ہے؟ کیا آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا؟ کیا آپ بیماریوں، قرضوں، گھریلو ناچاکیوں یا رزق کی تنگی کی وجہ سے راتوں کی نیندیں گنوا چکے ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ تھمبنیل پر آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے کہ آپ نے صرف 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے اور پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ ایک خاص اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک کون سا ہے اور اسے سجدے میں کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب کچھ میں اب آگے اس ویڈیو میں آپ کو پورے طریقے کے ساتھ تفصیل سے بتانے والا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت غور سے دیکھنا ہے اور کہیں سے بھی اسکرپٹ کو مس نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہ اسم مبارک اور اس کا طریقہ کار سمجھ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکے گی۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ ہم انسان اپنی چھوٹی عقل کے مطابق چیزوں کو ناممکن سمجھ لیتے ہیں، لیکن کائنات کے مالک کے لیے کن کہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس فرما دیتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کی مکمل تفصیل اور اس آزمانے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں صلاۃ الحاجت اور سجدے کی کیا اہمیت ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا فضائل آئے ہیں۔ جب انسان اپنی تمام دنیاوی تدبیروں، پیسوں اور رشتوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور سجدہ ہی وہ واحد حالت ہے جس میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک مشہور اور مستند حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، لہذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سجدہ کوئی عام حالت نہیں ہے، بلکہ یہ رب تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ گفتگو کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی زبان زمین پر ہلتی ہے اور آپ کی آواز سیدھی 7 آسمان چیرتی ہوئی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اور جب آپ صلاۃ الحاجت کے بعد اس خاص سجدے میں جائیں گے اور وہ تسبیح پڑھیں گے جو میں اب آگے تفصیل سے بتانے والا ہوں، تو یقین جانیے عرش الہی بھی ہل جائے گا اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا حاجت درپیش ہو تو سب سے پہلا کام جو مومن کو کرنا چاہیے وہ نماز کا سہارا لینا ہے۔ صلاۃ الحاجت دراصل اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے اور اپنی مراد مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
अहादीस मुबारका में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सख्त मामला, कोई जंग या कोई बड़ी परेशानी पेश आती तो आप फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाते थे और तब तक नमाज और सजदे में रोते रहते थे जब तक अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद नासिल नहीं हो जाती थी। अब ज़रा तसव्वुर करें कि जब कायनात के सबसे अफजल इंसान अपनी हाजतों के लिए नमाज का सहारा लेते थे तो हम जैसे गुनहगारों को किस कदर नमाज और सजदे की ज़रूरत होगी। तारीख़ इस्लाम ऐसे बेशुमार सच्चे और हैरत अंगेज़ वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ सहाबाए किराम, अहले बैत और औलिया अल्लाह ने अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलात और नामुमकिन हालात को सिर्फ 2 या 4 रकात नमाज, सलातुल हाजत और एक ख़ास सजदे के ज़रिए सेकंडों में हल करवाया। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल जिनकी बिनाई चली गई थी वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मेरी बिनाई लौटा दे क्योंकि अंधेपन की वजह से मुझे शदीद तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो सब्र करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर चाहो तो मैं दुआ करूं, लेकिन अगर तुम बेहतरीन तरीक़ा चाहते हो तो जाओ, अच्छी तरह वज़ू करो और 2 रकात नमाज पढ़कर ये दुआ करो। उन्होंने ऐसा ही किया और नमाज के बाद जब उन्होंने पूरे यकीन के साथ दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक कर दी और वह ऐसे हो गए जैसे कभी अंधे थे ही नहीं। यह नमाज और अल्लाह के नामों की ताकत जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इसी तरह एक और बड़ा खूबसूरत वाक़या मिलता है कि एक शख्स सफ़र पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक डाकू मिला जिसने उसे कत्ल करने का इरादा किया। उस मुसाफिर ने कहा, तुम मेरा सारा माल ले लो लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। डाकू ने कहा, नहीं, मैं माल भी लूँगा और तुम्हें कत्ल भी करूँगा। मुसाफिर ने आजिज़ी से कहा, मुझे कत्ल करने से पहले सिर्फ और सिर्फ 4 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। डाकू ने कहा, ठीक है, पढ़ लो। उस शख्स ने वज़ू किया और तड़प कर 4 रकात सलातुल हाजत पढ़ी और सजदे में जाकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर एक ख़ास तस्बीह के साथ फरियाद की। जैसे ही उसने सजदे से सर उठाया तो अचानक कहीं से घुड़सवार नमूदार हुआ जिसके हाथ में नेज़ा था। उसने एक ही वार में उस जालिम डाकू को ढेर कर दिया। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, ऐ गैब से आने वाले मददगार, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, जब तुमने सजदे में जाकर अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा तो पहले सजदे पर आसमान के दरवाज़ों में खरखराहट हुई, दूसरे सजदे पर फरिश्तों में चीखो पुकार मची, और जब तुमने तीसरी बार पुकारा तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त मांगी कि या अल्लाह, मुझे उस सच्चे बंदे की मदद के लिए भेज दे, मैं 4थे आसमान का फरिश्ता हूँ। ये सुनकर उस मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। अब आपके दिल में ये तड़प पैदा हो रही होगी कि आखिर वो कौन सा इसमें मुबारक है जिसे सजदे में 100 मरतबा पढ़ने से हर नामुमकिन हाजत पूरी हो जाती है और फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर मदद के लिए उतर आते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, दिल थाम कर बैठें, वो घड़ी अब आ चुकी है जिसके बारे में मैं आपको सब कुछ तफसील से बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये समझाना होगा
یہ سمجھنا ہوگا کہ اس 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں کن شرائط کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا طریقہ اور نیت درست نہیں ہوگی وظیفے کا پورا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو کر بہترین طریقے سے وضو کرنا ہے اور گھر کے کسی ایسے پرسکون کونے یا تنہا جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں کوئی آپ کو ٹوکنے والا یا آپ کی توجہ ہٹانے والا نہ ہو۔ آپ نے 4 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ اس نماز کو آپ 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک ساتھ 4 رکعت پڑھی جائے تو اس کا ثواب اور اثر بہت زیادہ ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور باقی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس طرح نماز میں اخلاص اور توجہ بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں اور آپ سلام پھیر لیں تو آپ نے اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلنا اور نہ ہی کسی سے کوئی ایسی بات کرنی ہے، بلکہ اسی جگہ قبلہ رخ بیٹھے رہنا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، یعنی کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے اپنے گناہ، ہماری نافرمانیاں اور جھوٹ ہی ہماری دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب دل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو دعا سیدھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کم سے کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ جس دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی درود شریف کو لازمی قبول فرماتا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ درود کو قبول کرے اور اس کے درمیان مانگی جانے والی آپ کی حاجت کو رد کر دے۔ اب آتا ہے وہ سب سے اہم، خاص اور جادوئی لمحہ جس کا آپ کو ویڈیو کے شروع سے انتظار تھا، یعنی وہ تسبیح اور وہ اسم مبارک جس کے بارے میں آپ کو اب سب کچھ تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ آپ نے سجدے میں جا کر اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوبارہ سجدے کی حالت میں ہی چلے جانا ہے، یعنی اپنے سر کو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکا دینا ہے، اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکانا ہے اور سجدے میں جا کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر انتہائی عاجزی، رقت، عجز اور گر گرا کر اللہ رب العزت کا وہ خاص قدیم اور طاقت ترین صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی شدید پریشانی، غم یا کسی بڑے حادثے کا سامنا کرتے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پکارتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اے زندہ جاوید اور سب کو قائم رکھنے والے رب، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ آپ نے سجدے کی حالت میں اسی اسم مبارک کو انگلیوں پر یا دل میں گن کر پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ گنتی میں کوئی غلطی نہ ہو، 100 سے کم اور نہ ہی 100 سے زیادہ ہو۔ جیسے ہی آپ کے
100 مرتبہ پورے ہو جائے۔ آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا بلکہ اسی طرح سجدے میں پڑے رہنا ہے، اور اپنے دل کی جو بھی مراد ہے، جو بھی ناممکن حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر فریاد کرنی ہے، اپنے آنسو بہانے ہیں اور اپنی جھولی پھیلا دینی ہے۔ واللہ اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے عرش الہی سے آپ کی کامیابی، آپ کی شفا، آپ کی حاجت روائی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو حاجت آپ کو برسوں سے ناممکن لگ رہی تھی وہ اس ایک سجدے کی برکت سے سیکنڈوں میں ممکن ہو جائے گی۔ اس مجرب اور آزمودہ عمل کو خود بھی پورے یقین کے ساتھ کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔